السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آل نیپال اسلامک ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں صاحب کشف و کرامات نابغ روزگار قطب زماں حضرت مولانا جمال احمد خستہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات بیان کروں گا۔ اس سے قبل آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جمال احمد خستہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1305 ہجری ضلع مدھوبنی کی مشہور بستی موضع مکیہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام اسد علی تھا۔ وہ ایک خاموش اور مغلوب الحال بزرگ تھے، اس لیے لوگ انہیں زیادہ تر ملنگ صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ نسبتاً صدیقی ہیں۔ چند رشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب اپنے وقت کے ایک بزرگ شیخ عبد الرحیم عرف پھول شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ پھول شاہ مکہ مکرمہ سے بسلسلہ دعوت و تبلیغ ایک وفد کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور یہیں آباد ہو گئے، اور اسی مکی قافلہ کی مناسبت سے اس بستی کا نام مکیہ رکھا گیا۔ قطب زماں حضرت مولانا جمال احمد خستہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنی بستی ہی میں مولوی الہی بخش بندولوی سے حاصل کی۔ حضرت خستہ نے جب مولوی الہی بخش علیہ الرحمہ کے پاس ابتدائی تعلیم مکمل کر لی تو کچھ دن آواپور میں حضرت مولانا عبد الصمد صاحب آواپوری علیہ الرحمہ کے قائم کردہ ادارہ مدرسہ شریعت اسلامیہ میں حضرت صوفی رمضان علی، مولانا اسماعیل صاحب آواپوری اور حضرت مولانا عبد العزیز صاحب، حضرت مولانا محمد جان صاحب علیہم الرحمہ کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ پھر والد محترم کے حکم پر بہار کے مشہور و معروف قدیم دینی ادارہ مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخلہ لیا۔ مختصر المعانی کے سال کی تکمیل کے بعد آپ کانپور تشریف لے گئے۔ ایک آدھ سال آپ نے کانپور میں تعلیم حاصل کی اور پھر مدرسہ سبحانیہ الہ آباد تشریف لے گئے۔ یہاں چند سال علمی تشنگی بجھانے کے بعد آپ نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے لیے رخت سفر باندھا۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف کے درمیانی سال سے گزر رہے تھے کہ گھر سے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی شدید علالت کا خط پہنچا اور گھر تشریف لے آئے، اور پھر بعض مجبوریوں کی وجہ سے دوبارہ دارالعلوم تشریف نہ لے جا سکے۔ دارالعلوم دیوبند سے واپس آنے کے بعد کچھ دن تک تو والد صاحب کی خدمت کا شرف حاصل کیا، پھر ان کے حکم پر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخلہ لیا اور 29 سال کی عمر میں 1336 ہجری میں درسیات کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے مشاہیر اساتذہ کرام میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المناظرین حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری اور سلطان العلماء حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب دربھنگوی کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ تاعمر آپ کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی فرقت و جدائی اور شیخ الاسلام و شیخ الادب کے لطف درس و حدیث و ادب کے ترک کا صدمہ اور دیدار و فیضیابی سے محرومی کا قلق رہا۔ قطب زماں حضرت مولانا جمال احمد خستہ علیہ الرحمہ جب دارالعلوم دیوبند میں مصروف تعلیم تھے، اسی دوران حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے ہمدرد ساتھی صوفی رمضان علی کے ہمراہ مشرف بیعت ہوئے، لیکن بعد مسافت کے باعث مدارج سلوک طے کرتے ہوئے خلافت و اجازت کی منزل تک پہنچنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن حضرت تھانوی قدس سرہ کی عطا کردہ معرفت کی چنگاری شعلہ بننے کے لیے بےتاب تھی۔ چنانچہ آپ نے علاقہ کے ایک صاحب کشف و کرامات بزرگ شیخ دلجان علی عرف چنگل شاہ کی طرف رجوع کیا، جو اپنے زمانہ کے مشہور مجذوب بزرگ نعمت اللہ صاحب عرف خاکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور آپ کے خسر بھی تھے۔ حضرت چنگل شاہ کی تربیت باطنی اور توجہ خاص سے سلوک و احسان کی نعمت بے بہا سے بہرور ہوئے اور اجازت بیعت و خلافت سے سرفراز کیے گئے۔
ایک روایت کے مطابق آپ نے قطب ارشاد حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض حاصل کیا اور خلافت سے نوازے گئے، اور حاجی نعمت علی عرف خاکی شاہ علیہ الرحمہ سے بھی کسب فیض کیا۔ فراغت کے بعد سب سے پہلے حضرت مولانا علیہ الرحمہ جناب محمد صدیق صاحب بیریا کی نیپال کی دعوت پر ضلع روہتک کی مشہور بستی بیریا تشریف لے گئے اور بیریا بستی کے مکتب سے اپنے درس کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ کا عنفوان شباب تھا اور خدمت تدریس کا پہلا موقع بھی۔ چند ماہ اس علاقے کو اپنی علمی فیض سے مستفیض فرمایا۔ اس کے بعد روہتک نیپال کے سب سے قدیم و معروف ادارہ مدرسہ محمودیہ راجپور منتقل ہو گئے۔ چند سال مدرسہ محمودیہ راجپور میں مسند درس کو زینت بخشی اور تعلیمی و تعمیری ترقیات سے سرفراز فرمایا۔ پھر مشرقی چمپارن کے جونیروا بستی کے بعض اہل تعلق کے اصرار پر وہاں تشریف لے گئے، لیکن آپ کی طبیعت وہاں جم نہ سکی۔ پھر جناب محمد صدیق صاحب بیریاوی کی دعوت پر مدرسہ امداد الغربہ بلوہ تشریف لائے۔ اس وقت یہ مدرسہ مکتب کی شکل میں تھا اور مکتب کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہ تھی، لیکن بحمداللہ آپ کی جہد مسلسل سعی پہم اور روحانی توجہ نے چند ہی سالوں میں مدرسہ امداد الغربہ کو ہمہ جہت ترقیات سے ہمکنار کیا۔ اسی مدرسہ سے وابستہ رہ کر آپ کے چشمہ فیض سے بہت ساری عبقری شخصیات نے کسب فیض کیا، جنہوں نے اپنے علم و عمل سے ایک عالم کو منور کیا۔ شاگردوں کے علاوہ مدارس علمیہ و دینیہ جہاں آپ نے اپنے فیوز علمی اور کمالات روحانی سے طالبان علم و عمل کو سیراب کیا اور اپنے علم و حکمت کا دریا بہایا، ان میں سے مدرسہ محمودیہ راجپور، مدرسہ جلالیہ جونیروا، مدرسہ اسلامیہ ڈھاکہ سر فہرست ہیں، لیکن سب سے زیادہ وقت آپ کا مدرسہ امداد الغربہ بلوہ میں گزرا۔ آپ قطب الارشاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی علیہ الرحمہ کی دعوت پر جامعہ عربیہ اشرف العلوم 1353 ہجری میں تشریف لائے اور منصب صدارت و تدریس پر فائز رہ کر مسند درس تدریس کو زینت بخشی۔ اس دوران سینکڑوں طالبان علوم نے آپ سے کسب فیض کیا، لیکن روہتک نیپال کے لوگ آپ کی مفارقت کو برداشت نہیں کر سکے، آپ کو برابر بلاتے رہے اور اصرار کرتے رہے۔ چنانچہ آپ نے ان کے اصرار پر اشرف العلوم کی تدریسی خدمات سے مسلسل 3 سالوں تک لال و گہر لٹا کر 1355 ہجری میں استعفیٰ دے دیا۔ پھر بلوہ روہتک نیپال تشریف لے گئے۔ سرپرست جامعہ عارف باللہ حضرت مولانا نور الحسن صاحب سنگا چوری کے 1386 ہجری میں رحلت فرمانے کے بعد آپ کے شاگرد رشید قطب زماں مخدوم بہار حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم جامعہ نے آپ سے جامعہ عربیہ اشرف العلوم کی سرپرستی فرمانے کی درخواست کی۔ آپ نے اپنے شاگرد رشید کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور جامعہ کی سرپرستی قبول فرمائی۔ چنانچہ آپ جامعہ کے 1387 ہجری سے تادم واپسی 1392 ہجری تک سرپرست رہے۔ آپ نے اس مکتب حیدری امداد الغربہ میں جہاں طالبان علوم کو زیور علوم سے آراستہ کیا، وہیں بے شمار گم کردہ راہ افراد کو بدعت و ضلالت کی مہیب تاریکی سے نکال کر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر گامزن کیا۔ ایک طویل عرصہ تک آپ نے اس علاقے کو اپنے فیوز و برکات سے منور کیا۔ علم و عمل کی جو شمع اس علاقے میں روشن ہے، بلا شبہ وہ آپ کے فیضان و کمالات کا نتیجہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے نامساعد حالات پیش آئے کہ آپ وہاں سے مٹھیا جمال پور تشریف لے آئے۔ ضلع روہتک نیپال میں موضع مٹھیا لب سرحد مشرقی چمپارن بہار کے مشہور اسٹیشن کنڈوا چین پور سے شمال مشرق کے کونے میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اندرون نیپال ایک قدیم اور تاریخی بستی ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے یہ مٹھیا کہلاتا تھا، آپ کی آمد کے بعد مٹھیا جمال پور ہو گیا۔ آپ نے اپنے علم و فضل، رشد و ہدایت، اپنے اخلاق فاضلانہ اور اوصاف کریمانہ و دیگر کارہائے نمایاں سے اس علاقے کو روشن و تابناک بنا دیا۔ اخیر عمر میں یہاں تشریف لائے اور تا حشر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ قطب زماں حضرت علیہ الرحمہ فن حدیث، فن فقہ، فن معقولات،
منقولات، شعر و سخن، سارے علوم میں بلا کی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا تبحر علمی سب کے نزدیک مسلم تھا، سب کو تسلیم ہے دعویٰ تیری یکتائی کا، سچے مصداق تھے۔ درس و تدریس ہو یا تحریر و تقریر، نظم بیانی ہو یا نثر نگاری، عربی و فارسی دانی کا مسئلہ ہو یا علم مناظرہ، ہر میدان کے آپ شہسوار اعظم تھے۔ آپ قادر الکلام اور شیریں مقال شاعر تھے، شعر و شاعری پر مکمل دستگاہ رکھتے تھے، فی البدیہہ برجستہ اشعار کہتے تھے۔ حضرت علیہ الرحمن نحیف الجثہ، میانہ قد، گندمی رنگ، چہرہ کتابی، ناک قدر بلند، فراخ پیشانی، ابرو باہم پیوستہ اور داڑھی ہلکی گھنی تھی جو ضعیفی میں سفید اور نورانی ہو گئی تھی۔ جسم اکہرا، آنکھیں روشن تھی، لیکن مطالعہ کے وقت چشمہ استعمال فرماتے تھے۔ آپ بہت کم ہنستے تھے، طبیعت میں بے حد لطافت تھی۔ پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں ابریشم کی طرح بالکل نرم تھی۔ باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ مہمان نوازی میں بے مثال، فکر و تدبر اور اصابت رائے میں بے نظیر تھے۔ طبیعت میں بلا کی سادگی تھی، انتہائی شریف النسب، سادہ دل، بچپن ہی سے صوم و صلاۃ کے پابند اور سحر خیزی کے عادی رہے، نہایت ذاکر و شاغل، تلاوت قرآن کے عادی، فرائض و واجبات کے ساتھ سنن و نوافل، تہجد اور نفلی روزوں کے انتہائی پابند بزرگ تھے۔ آپ کا شمار مستجاب الدعوات بزرگوں میں تھا۔ علاقے میں جب بھی قحط پڑا، بارش نہیں ہوتی اور صلاۃ استسقاء کا اہتمام کیا جاتا تو امامت آپ ہی کے حصے میں آتی اور دعا میں اپنی وہ مشہور مناجات پیش کرتے جس کا ایک مصرع یہ ہے: آسماں سے بھیج دے ایک جھومتا رحمت کا ابر، آسماں سے بھیج دے ایک جھومتا رحمت کا ابر۔ تو اس قدر بارش ہوتی کہ لوگ شرابور ہو جاتے۔ کل شیء ہالک میں کس کو ہے خستہ کلام، سب کو ہے درپیش یہ منزل بجز رب الانام۔ آپ کی طبیعت 3 ذی القعدہ 1393 ہجری مطابق 10 دسمبر 1972 کو خراب ہوئی اور بگڑتی ہی چلی گئی۔ علاج و معالجہ انتہائی نگہداشت میں ہوتا رہا۔ دوست و احباب بھی صحت و عافیت کی دعا اور درازگی عمر کی تمنا کر رہے تھے، لیکن چوں قضا آمد طبیب ابلا شود، آ دوا در نفع خود گمراہ شود۔ بالآخر 21، 22 ذی القعدہ پنج شنبہ و جمعہ کو مکمل غشی کی کیفیت طاری رہی۔ جمعہ کے دن بعد نماز عصر بے چینی بڑھنے لگی اور بڑھتی گئی۔ اس وقت حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب صابری پوپری بھی آ گئے تھے۔ حضرت مولانا خصال احمد کے زانوں پر آپ کا سر مبارک تھا۔ 22 ذی القعدہ 1392 ہجری 6:22 پر آئین اس وقت جبکہ جمعہ کے دن کا سورج غروب ہوئے صرف چند لمحات ہوئے تھے کہ آپ اس عالم فانی کی گرفت سے آزاد ہو گئے اور ہزاروں سوگوار کو چھوڑ کر اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دائمی نیند سونے سے ایک روز قبل آپ نے یہ شعر کہا تھا: تیرا پیارا خدا تجھ کو قیامت میں جگائے گا، تیرا پیارا خدا تجھ کو قیامت میں جگائے گا، تو مطلب بھر کے اے مومن عروس نیند سویا کر۔ 22 ذی القعدہ 1392 ہجری بروز شنبہ صبح 10 بجے آپ کو غسل دیا گیا۔ جنازے کی نماز حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب المظاہری صابری پوپری نے پڑھائی۔ جنازہ میں عوام و خاص کا ایک جم غفیر تھا اور مٹھیا جمال پور کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اللہم اغفر لہ واجعل الجنۃ مثواہ۔ خدا رحمت کند ای پاک تینت، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را۔